دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو انتخاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں بات کروں گا آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، اور محمد حسین آزاد نے میر تقی میر سے متعلق اپنی کتاب میں کیا بیان کیا ہے، اور یہ کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کوٹیشن میں دیکھتے ہیں میر تقی میر سے متعلق کیا بیان کیا آب حیات میں، اور یہ اس وقت انہوں نے بیان کیا جب میر تقی میر نے دہلی سے لکھنؤ کے لیے سفر کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں، میر تقی میر جب لکھنؤ چلے تو ساری گاڑی کا کرایہ بھی پاس نہ تھا۔ ناچار ایک شخص کے ساتھ شریک ہوئے تو دہلی کو اللہ حافظ کہا، یعنی خدا حافظ کہا۔ تھوڑی دور آگے چل کر اس شخص نے کچھ بات کی، یہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے بات کی۔ میر صاحب چیں وجیں ہو کر بولے کہ صاحب قبلہ آپ نے کرایہ دے دیا ہے؟ بے شک، گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، مگر باتوں سے کیا تعلق؟ اس نے کہا، حضرت کیا مضائقہ ہے، راہ کا شغل ہے، باتوں میں ذرا جی بہلتا ہے۔ میر صاحب بگڑ کر بولے کہ خیر آپ کا شغل ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے۔ لکھنؤ پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے ایک سرائے میں اترے۔ معلوم ہوا کہ آج یہاں مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے، اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جا کر شامل ہوئے۔ کھڑکی دار پگڑی، 50 گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان پیشویلے کا کمر سے بندھا ایک رومال پگڑی دار تہ کیا، یعنی پگڑی دار رومال کو تہ کیا ہوا، اس میں آمیز مشرور پائجامہ، جس کے غرض کے پائچے، ناک پھنی کی انی دار جوتی جس کی 1.5 پالش اونچی نوک، کمر میں ایک طرف سفید یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب۔ گرج جب داخل محفل ہوئے تو شہر لکھنؤ نئے انداز، نئی تراشیں، جوان جمع، انہیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ میر صاحب بیچارے غریب الوطن زمانے کے ہاتھ سے پہلے ہی دل شکستہ اور بھی دل تنگ ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظر پڑی۔ بعض اشخاص نے پوچھا، حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے یہ قطع الوداع کہہ کر غزل کی طرف داخل ہوئے۔ طرحی غزل جو وہاں کہی گئی اور وہ اس کی طرف طرحی غزل ہوتی ہے جس میں غزل میں ایک مصرع دیا جاتا ہے اور اسی مصرعے پہ تمام شعر کہے جاتے ہیں۔ کیا یہی شعر جو میں نے شروع میں غزل کے شعر پڑھے تھے وہی قطع انہوں نے وہاں پہ پڑھا؟ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ آگے کیا فرماتے ہیں محمد حسین آزاد؟ سب کو معلوم ہوا، بہت معذرت طلب کی، میر صاحب نے عفو تقصیر چاہی، کلام کے طالب تھے۔ صبح ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہو گیا کہ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم نے سنا اور 200 روپے مہینہ کر دیا، یعنی 200 روپے مہینہ ان کی تنخواہ باندھ دی۔ عظمت و
عظمت و اعزاز جوہر کمال کے خادم ہیں۔ اگرچہ انہوں نے لکھنؤ میں بھی میر صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر انہوں نے بد دماغی اور نازک مزاجی کو جو ان کے ذاتی مصائب تھے اپنے دم کے ساتھ ہی رکھا۔ کبھی کبھی نواب کی ملازمت میں جاتے تھے۔ ایک دن نواب مرحوم نے غزل کی فرمائش کی۔ دوسرے تیسرے دن جو پھر گئے تو پوچھا کہ میر صاحب ہماری غزل لائے؟ میر صاحب نے تیوری بدل کر کہا، جناب علی، مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے ہی نہیں کہ کل آپ نے فرمائش کی، آج غزل حاضر کر دے۔ اس فرشتہ خصال نے کہا، خیر میر صاحب، جب طبیعت حاضر ہو گئی کہہ دیجئے گا۔ ایک دن نواب نے بلا بھیجا جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب حوض کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی، پانی میں لال سبز مچھلیاں تیرتی پھرتی ہیں۔ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا، میر صاحب کچھ فرمائیے۔ میر صاحب نے غزل سنانی شروع کی۔ نواب صاحب سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچھلیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے۔ میر صاحب چی وجی ہوتے اور ہر شعر پر ٹھہر جاتے۔ نواب صاحب کہے جاتے تھے کہ ہاں پڑھیے۔ آخر 4 شعر پڑھ کر میر صاحب ٹھہر گئے اور بولے کہ پڑھوں کیا؟ آپ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں، متوجہ ہو تو پڑھوں۔ نواب صاحب نے کہا، جو شعر ہوگا آپ متوجہ کر لے گا۔ میر صاحب کو یہ بات زیادہ تر ناگوار گزری۔ غزل جیب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے اور پھر جانا چھوڑ دیا، یعنی نواب کے گھر پہ جانا چھوڑ دیا اسف الدولہ۔ چند روز کے بعد ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے، نواب کی سواری سامنے آ گئی۔ دیکھتے ہی نہایت محبت سے بولے کہ میر صاحب، آپ نے بالکل ہی ہمیں چھوڑ دیا، کبھی تشریف بھی نہیں لاتے۔ میر صاحب نے کہا، بازار میں باتیں کرنا آداب شرفہ نہیں، یہ کیا گفتگو کا موقع ہے؟ غرض بدستور اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور فکر و فاقہ میں گزارتے رہے۔ آخر 1325 میں فوت ہوئی اور 100 برس کی عمر پائی۔ اس طرح سے یہ محمد حسین آزاد نے میر تقی میر سے متعلق آب حیات میں یہ لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک نئے انتخاب کے ساتھ پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔